وہ بہو کو پیٹ رہی تھی اور مجالے کسی میں اتنی جرأت ہوتی کہ وہ اس کا ہاتھ روک لیتے کہ بھائی آپ اپنی بہو کو کیوں کر پیٹ رہی ہیں، حالانکہ آپ تو عورتوں کے حقوق کے حوالے سے سرگرم ہیں، لیکن اس سب کے باوجود آپ اپنی بہو کو کیوں کر پیٹ رہی ہیں۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ وہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بہت زیادہ سرگرم تھی، اور یہ بھی سچ ہے کہ وہ عورتوں کے حقوق کو لے کر اس حد تک چلی گئی تھی کہ انہوں نے اپنے شوہر کو واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ وہ اب کھانا گرم نہیں کریں گی، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے شوہر سے جان چھڑا لی تھی۔ اور جب اس نے اپنے شوہر سے جان چھڑائی تھی تو اس کے پاس ایک چھوٹا سا بیٹا تھا، اور اس نے واضح طور پر شوہر کو کہہ دیا تھا کہ اگر اس نے اس سے بیٹا چھیننے کی کوشش کی یا عدالت جانے کی کوشش کی تو وہ اس حوالے سے NGOs کی عورتوں کو اکٹھا کر لے گی، اور معاملہ یہاں تک نہیں رکے گا، معاملہ بہت اوپر تک جائے گا۔ شوہر بیچارہ ایک عام سا سیدھا سادہ سا انسان تھا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے جی، آپ کی مرضی جیسے آپ کہتی ہیں، اور شوہر چپکے سے سائڈ پر ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو پالنا شروع کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماں نے اپنا تمام تر توجہ اپنی NGOs پر رکھی، اور اپنی NGOs میں اس قدر فعال رہی کہ انہوں نے اپنی NGOs کو انٹرنیشنل سطح پر متعارف کروا دیا۔ دنیا کے بڑے بڑے ڈونرز ان کی NGOs کو سپانسر کر رہے تھے۔ بیٹا بڑا ہو گیا، بیٹا بڑا ہو کر اپنی من مانیاں کرنے لگا۔ اب ماں نے سوچا کہ بیٹی کی شادی کی جائے، اور اس حوالے سے ماں کی خواہش تھی کہ وہ کوئی NGOs ہی سے بہو بیاہ کر لائیں، جبکہ بیٹے نے کہا نہیں، وہ اپنی مرضی سے شادی کریں گے۔ اور ماں اور بیٹے میں اسی معاملے کو لے کر تکرار شروع ہو گئی۔ خیر، بیٹے کی خوشی کے لیے ماں نے اس شادی کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ اب وہ لڑکی کیا تھی، ایک سیدھے سادے گھر کی تھی۔ خیر، لڑکی کو ماں بیاہ کر لے آئی، ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ وہ عورت جو کہ باہر خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم تھی، ہر وقت نعرہ لگاتی تھی کہ عورتوں کو حقوق دو، ڈومیسٹک وائلنس نامنظور، لیکن گھر میں معاملہ مکمل ہی مختلف تھا۔ وہ اپنی بہو پر شدید قسم کا تشدد کرتی تھی، صرف زبانی تشدد نہیں بلکہ وہ ہاتھ بھی چلایا کرتی تھی، اور آج بھی وہ باقاعدہ طور پر اپنی بہو کو پیٹ رہی تھی کیونکہ اس کی بہو نے اس کے کہنے کے مطابق تیاری نہیں کی تھی۔ اب مسئلہ کیا تھا کہ ان کے گھر اس دن ایک بہت بڑا ڈونر آنے والا تھا، اور ماں کی خواہش تھی یا ساس کی خواہش تھی کہ جب ڈونر آئے تو اس کی بہو ایک ماڈرن لڑکی لگ رہی ہو۔ لیکن بہو کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ خود کو مشرقی روایات میں لپیٹ کر رکھنا چاہتی تھی، اور اسی معاملے پر ساس اور بہو کے درمیان تکرار شروع ہو جاتی، جس کے بعد ساس کی جانب سے بے پناہ قسم کا تشدد کیا جاتا۔ اور یہ کہانی صرف ایک NGOs چلانے والی میڈم کی نہیں ہے، بلکہ تمام NGOs چلانے والی میڈموں کی یہی کہانی ہے۔ یہ NGOs چلانے والی میڈمیں جو کہ سڑکوں پر کھڑے ہو کر یا بینر اٹھا کر بڑے بڑے نعرے لگاتی ہیں کہ جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، عورتوں کے ساتھ ظلم ہو گیا، لیکن اگر آپ ان کے گھر میں جا کر دیکھیں تو انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی بربریت برپا کر رکھی ہوتی ہے۔